جو پیغام ہے امت مسلمہ کے نام اس کو سمجھایا جا سکے تو حضور علیہ السلام کی جو ذات گرامی ہے قرآن کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا. پھر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی جو صفت ہے اس کو بیان فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے حضور علیہ السلام کی ذات گرامی میں اسوہ حسنہ ہے، سب سے اچھا رول ماڈل ہے. آدمی کسی کو دیکھ کر آگے بڑھتا ہے، بچہ اپنے بڑے کو دیکھ کر آگے بڑھتا ہے. تو حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے سب سے بڑا بنایا، ہم سب کے لیے رہنما بنایا ہے، ہم سب کے لیے اسوہ بنایا، اسوہ حسنہ بنایا. چونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے حضور علیہ السلام کا، ہم نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے محبوب پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں. ہم نے جب کلمہ پڑھا تو کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہی ہم اب اللہ تعالیٰ کے غلام ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہم بندے ہو چکے ہیں، اور بندے کی کوئی مرضی نہیں چلتی ہے. غلام جو ہوتا ہے وہ اپنے آقا کے مطابق چلتا ہے. آقا کہتا ہے بیٹھو تو بیٹھنا پڑتا ہے، کہتا ہے اٹھو تو اٹھنا پڑتا ہے، کہتا ہے کہ سو جاؤ تو سونا پڑتا ہے اسے. غلام کی اور بندوں کی کوئی آزادی نہیں ہوتی ہے، وہ اپنے آقا کے مطابق چلتا ہے، اپنے آقا کے حکم کا پابند ہوتا ہے. تو ہم نے جب کلمہ پڑھ لیا اللہ تعالیٰ کا اور کلمہ پڑھ لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہماری آزادی ختم ہو گئی. اب ہم آزاد نہیں ہیں، اب ہم زندگی کے تمام معاملات میں آزادی ہماری ختم ہو چکی ہے. چنانچہ ہم کھائیں گے بھی تو حضور علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کھائیں گے. یہ نہیں کہ آزادی کے ساتھ ہم جو چاہیں کھا لیں، حرام حلال جو چاہیں ہمارے سامنے آ جائے ہم انڈیل لیں، اپنے حلق سے اتار لیں. ایسا نہیں ہوگا. ہم حضور علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہی کھائیں گے. ہمیں سونا ہوگا تو ہم سونے میں بھی آزاد نہیں ہیں، بلکہ حضور علیہ السلام نے جو طریقہ بتایا ہے سونے کا، ہم کو اسی کے مطابق سونا پڑے گا. اسی طرح سے ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو بات کرنے میں بھی آزاد نہیں ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا بات کرنے کا، ہم کو اسی طریقے سے بات کرنی پڑے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بات کرو تو اس سے پہلے سلام کر لیا کرو. آمنا سامنا ہوا ہے، دیر ہو گئی ہے ملاقات کو، تو پہلے سلام ہو، سلام کے بعد بات چیت ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ملے اور اچانک بات شروع ہو گئی. تو بات چیت کے معاملے میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں. اسی طرح سے بات چیت ہم کریں گے تو ہم گالی گلوچ استعمال کریں، گندی زبان استعمال کریں، یہ سب ہمارے لیے گنجائش نہیں رکھی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابندی ہے، ہم یہ نہیں بول سکتے. ہم تو وہی بات کہیں گے جو خیر والی بات ہوگی اور جو بات حضور علیہ السلام ہمیں سمجھا چکے ہیں. ایسی ہم کھانا سے متعلق بات آئی. اسی طرح سے ہم اگر شادی بیاہ کرتے ہیں تو شادی بیاہ کے معاملے میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں. ہمیں حضور علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہی شادی کرنی پڑے گی. تو زندگی کے جتنے معاملات ہیں اور زندگی کے جتنے حالات و واقعات ہیں تب حضور علیہ السلام کے مطابق ہم چلیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کے غلام ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. اگر ہم ان کے خلاف زندگی گزارتے ہیں تو یہ صرف دعویٰ ہو جائے گا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور حضور علیہ السلام کے غلام ہیں، باقی عمل کچھ نہیں ہے. اور خالی دعوے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دعویٰ کرنے سے کوئی آدمی متقی نہیں ہو جاتا ہے، اور دعویٰ کرنے سے کوئی آدمی اللہ کا محبوب بندہ نہیں ہو جاتا ہے. جیسے کسی شاعر نے کہا فقط خوش بیانی کے جوہر دکھا کر
کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے عمل چھوڑ کر صرف باتیں بنا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے. تو گویا کہ ہم کو اگر آگے بڑھنا ہے, ہمیں ترقی پانی ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں اتارنا پڑے گا. اس کے بغیر ہم کامیابی تلاشنا چاہتے ہیں تو کامیابی آپ کو کہیں نہیں ملنے والی ہے. امت مسلمہ کی کامیابی کا دار و مدار ہی ہے اتباع سنت پر. اتباع سنت کریں گے. حضور علیہ السلام کیسے چلتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے کیسے تھے, آپ کی بات کا طریقہ کیا تھا, آپ لوگوں سے معاملات کیسے کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ملتے کیسے تھے, حضور علیہ السلام نے اپنے بال بچوں کی شادی کیسے کی, لوگوں کے ساتھ آپ کا اخلاق کیا تھا. یہ تمام چیزیں ہم اپنی زندگی میں اتاریں گے تو ہی ہم کامیابی حاصل کر سکیں گے. دیکھیں سنت کے بغیر ہم نہیں چل پائیں گے. اب جیسے نماز کی سنت ہے, ہم نماز پڑھتے ہیں فرض نماز. ہمارے ہاں ایک بڑی مصیبت ہے کہ فرض نماز تو کسی نہ کسی درجے میں پڑھ لیتے ہیں اور سنت نہیں پڑھ پاتے ہیں. نہیں پڑھتے ہیں, چلے جاتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں, مسجد چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. حالانکہ یہ سنت انتہائی اہم چیز ہے. اگر کوئی آدمی خدا نخواستہ سنت کو ہلکا سمجھتا ہے, یہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, پڑھو نہ پڑھو کچھ ہوتا نہیں ہے. اگر کوئی آدمی سنت کو ہلکا سمجھتا ہے اور معمولی چیز سمجھتا ہے تو خطرہ ہے کہ وہ آدمی ایمان سے باہر ہو جائے, اسلام سے باہر ہو جائے. لہذا جس طرح آپ فرض نماز پڑھتے ہیں ایسے ہی سنتوں کا بھی اہتمام کریں. اچھا ایک چیز اور ہے, جب آپ نفل کی عادت ڈالیں گے تو سنت مضبوط ہو جائے گی, اور سنت کی عادت ڈالیں گے تو فرض کبھی نہیں چھوٹے گا. لیکن اگر خدا نخواستہ نفل چھوڑ دیا تو سنت چھوٹے گی, اور سنت چھوڑ دیا تو آگے چل کر خطرہ ہے کہ فرض چھوڑنے کی عادت بن جائے. اسی لیے ہمیں سنت کو بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنی زندگی میں اتارنا ہے, اور نماز کی جو سنتیں ہیں خاص طور پر ان کا اہتمام کرنا ہے. ایک چیز اور کہنی ہے جو عام طور پر کہی نہیں جاتی ہے, اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ ہم لوگ جو نماز کی سنت پڑھتے ہیں تو عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ مسجد میں ہی آ کر سنت پڑھتے ہیں. حالانکہ حضور علیہ السلام صاف صاف فرماتے تھے لوگوں سے کہ اے لوگو, مسجد میں آؤ تو صرف فرض نماز پڑھنے کے لیے آنا, یہاں سنت اور نفل پڑھنے کے لیے نہیں آنا. سنت اور نفل پڑھنے کی جگہ کیا ہے, کون سی جگہ ہے؟ گھر. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ, کہ جس طرح قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے اسی طرح سے تم اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ کہ وہاں نماز پڑھتے ہی نہیں ہو. تو سنت جب ہم پڑھیں تو اپنے گھر میں پڑھیں, یہاں صرف فرض نماز پڑھنے کے لیے آئیں. فرض پڑھیں سیدھے گھر چلے جائیں, وہاں جا کے سنت ادا کریں. اسی طرح سنت پڑھ کے آئیں, فرض نماز یہاں پڑھ لیں. یہ مسجدیں بنائی گئی ہیں فرض نماز پڑھنے کے لیے. اگر کوئی آدمی مسجد میں سنت پڑھتا ہے تو کوئی ناجائز کام نہیں ہے, گناہ کا کام نہیں ہے. لیکن ہم چونکہ حضور علیہ السلام کے طریقے کے تابع ہیں, ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا چاہتے ہیں, اسی لیے ہمیں چاہیے کہ نماز کی سنت اپنے گھر میں پڑھ کے آیا کریں. جن کا گھر آس پاس میں ہے, پڑوس میں ہے, ان سے کہہ رہا ہوں. باقی جو لوگ دور دراز کے ہیں, ظاہر ہے وہ کہاں جائیں گے سنت پڑھنے, تو ان کے لیے یہی سنت ہے. فرض بھی یہیں پڑھیں گے, سنت بھی یہیں پڑھیں گے, نفل بھی یہیں پڑھیں گے. جن کا مکان آس پڑوس میں ہے وہیں سے سنت پڑھ کے آئیں, اور یہاں سے فارغ ہونے کے بعد فرض پڑھنے کے بعد سنت بھی گھر ہی پہ ادا کریں. تو انشاءاللہ العزیز آئندہ اس کا اہتمام ہوگا نہیں ہوگا انشاءاللہ. اپنے گھر کو آباد کریں, نماز سے آباد کریں. جب نماز پڑھیں گے تو نماز کے اچھے اثرات ہمارے گھر میں آئیں گے. پھر جو نحوستیں ہوں گی, وہ الٹی سیدھی باتیں ہوتی ہیں, یہ تمام کی تمام چیزیں نماز کی برکتوں سے ختم ہو جائیں گی. ہمارے بچوں میں نماز کا ماحول بنے گا اور ہم ایک نورانی ماحول پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ہمارا سماج شاندار ہوگا, خوشگوار ہوگا اور معیاری اور مثالی ہوگا.
تو نمازوں کا اہتمام کریں، 5 وقتہ نمازوں کا، اور سنت اور نوافل کا بھی اہتمام کریں. اور کہاں نماز پڑھنا ہے، سنت و نوافل میں نے بتا دیا ہے، اس کا زیادہ اہتمام کریں. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.